بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 139 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم دو ابواب پڑھیں گے، جن میں سے پہلا باب ہے باب النہی عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں دائیں بائیں گردن موڑنے کی ممانعت کا بیان ہے اس باب کے اندر۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں نماز میں دائیں بائیں گردن موڑنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ تو اس کی کتنی صورتیں ہیں وہ بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، اور ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح بھی پڑھیں گے۔ باب فی النہی عن الالتفات فی الصلاۃ، یہ باب ہے نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کی ممانعت کے بیان میں۔ اس کی پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاۃ العبد، رواہ البخاری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا، فقال، تو آپ نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، وہ اچک لینا ہے یا وہ جپٹ مارنا ہے، شیطان بندے کی نماز سے جپٹ مار لیتا ہے۔ وہ اختلاس، وہ اچک لینا ہے یا وہ جپٹ مار لینا ہے، یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، شیطان بندے کی نماز سے جپٹ مار لیتا ہے، رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وہ اختلاس یختلسہ الشیطان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچانک سے کوئی چیز اچک لینا اور کسی چیز کو تیزی سے چھین لینا۔ تو یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے نماز میں خشوع کا چھین لینا، یعنی جو شخص نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ ہوگا تو شیطان گویا کہ اس کی نماز کا خشوع اچک لیتا ہے، یہ مراد ہے یختلسہ الشیطان سے۔ اس باب کی دوسری روایت ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والالتفات فی الصلاۃ فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلکہ فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفریضہ، رواہ الترمذی وصححہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والالتفات فی الصلاۃ، نماز میں چہرہ ادھر ادھر کرنے سے بچو، فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلاکۃ، نماز میں چہرہ ادھر ادھر کرنا یا ادھر ادھر متوجہ ہونا ہلاکت ہے۔ فإن كان لا بد، پس اگر ضروری ہو تو ففی التطوع، تو نفل میں، لا فی الفریضہ، نہ کہ فرض نماز میں، یعنی اگر ضروری ہو تو نفل میں ادھر ادھر گنجائش ہے گھومنے کی، التفات کرنے کی، لیکن فرض نماز میں نہیں ہے۔ نفل میں باوجود مکروہ ہونے کے کسی حد تک قابل برداشت ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کی اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس باب کی تیسری روایت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلحظ فی الصلاۃ یمینا وشمالا ولا یلوی عنقہ خلف ظہرہ، رواہ الترمذی واسنادہ صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ چشم سے، یعنی آنکھ کے کنارے سے نماز میں دائیں اور بائیں جانب دیکھتے، ولا یلوی عنقہ، اور اپنی گردن کو اپنی خلف ظاہری، اپنی پشت کے پیچھے نہیں گھماتے تھے، یعنی آنکھ کے جو ہے وہ کنکھیوں سے جسے کہتے ہیں دیکھنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکھیوں سے دیکھتے تھے، لیکن اپنی گردن کو پیٹھ کے پیچھے کی طرف نہیں گھماتے تھے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ التفات کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ تحویل الوجہ، صرف چہرہ گھمایا جائے، یہ بھی ممنوع ہے۔ اور دوسری صورت ہے تحویل الصدر، یعنی سینہ گھمایا جائے، پورا انسان جسم کو گھما لے۔ اور تیسری صورت ہے بصرف العین، یعنی صرف آنکھ کو پھیرا جائے، اس میں نہ چہرہ گھومے گا اور نہ ہی سینہ گھومے گا، صرف آنکھ کے جو اندر وہ ہے اس کو گھمایا جائے ادھر ادھر، جیسے کنکھیوں سے دیکھنے کے لیے آنکھوں کو
جو ہے نا تھوڑا سا گھمانا پڑتا ہے تو پھر کنکھیوں سے نظر آتا ہے. تو تیسری صورت بصرف العین ہے، یعنی آنکھ کو گھمانا. قسم اول جو ہے یہ مکروہ ہے، تحویل الوجہ یعنی چہرے کو گھمانا یہ مکروہ ہے. جبکہ قسم ثانی جو ہے تحویل الصدر، یہ حنفیہ اور شافعیہ کے ہاں استقبال قبلہ فوت ہو جانے کی وجہ سے مفسد صلاۃ ہے. یعنی جب انسان پورا سینہ گھما لے گا، اس کی پورے سینے کے ساتھ دوسری طرف متوجہ ہوگا، اس کو پھیر لے گا، تو اس کی وجہ سے وہ قبلہ رخ نہیں رہے گا. تو قبلہ رخ جب نہیں رہے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. تو اس وجہ سے یہ مفسد صلاۃ ہے. اور قسم ثالث جو ہے یعنی بصرف العین، کنکھیوں سے دیکھنا، صرف آنکھوں کو گھمانا، یہ صرف خلاف اولا ہے، خشوع کے منافی ہے. اس وجہ سے یہ صرف خلاف اولا ہے. اس طرح اگر کوئی کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے ادھر ادھر تو اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. خشوع کے منافی ہے، خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے بھی. اس کے بعد جو دوسرا باب ہے آج کے سبق میں، یعنی سبق نمبر 139 کے اندر، وہ ہے بابن فی قتل الاسودین فی الصلاۃ. دو کالوں کو نماز میں قتل کرنے کے بارے میں ہے یہ باب. دو کالے مطلب سانپ اور بچھو، ان کا مارنا نماز میں کیسا ہے، اس بارے میں یہ باب علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی نے قائم کیا ہے. اس باب کے تحت علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی صرف ایک ہی حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز میں سانپ اور بچھو کو مارنا جائز ہے. تو آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے. بابن فی قتل الاسودین فی الصلاۃ، دو کالوں کو نماز میں قتل کرنے کے بیان میں ہے یہ باب. اس کے تحت جو علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی حدیث لے کر آئے ہیں وہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب رواہ الخمسہ وصححہ الترمذی. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قتل کر دو اسودین کو نماز میں، یا مار دو اسودین کو نماز میں. وہ دو اسودین جو ہیں وہ ہیں الحیۃ والعقرب، سانپ اور بچھو. رواہ الخمسہ، اس کو اصحاب خمسہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے. سانپ اور بچھو کو مارنے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ سانپ اور بچھو کو نماز میں مارنا جائز ہے، چاہے وہ ایک ضرب سے مر جائے یا پھر زیادہ سے مریں. ایک دفعہ مارنے سے مر جائیں یا پھر زیادہ ضربیں لگانی پڑیں، دونوں صورتوں میں اس کو مارنا جائز ہے، چاہے وہ بچھو ہو یا سانپ ہو، چاہے اس سے خوف ہو یا نہ ہو، یعنی کاٹنے کا خوف ہو یا نہ ہو، اس کو مارنا پھر بھی جائز ہے. اس کو مارنے کی وجہ یہ ہے، اس کے جو مارنے کے لیے جو جواز کا حکم ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مشغولیت جو ہے نماز میں اس سے دل سے وہ دور ہوتی ہے. تو یہ گزرنے والے کو ہٹانے کے مشابہ ہے. جس طرح کسی گزرنے والے کو ہٹایا جاتا ہے سامنے سے، اس کو منع کیا جاتا ہے تاکہ خشوع اور خضوع زائل نہ ہو، تاکہ مشغولیت جو ہے وہ ختم نہ ہو. اس وجہ سے جو ہے وہ سانپ اور بچھو کو مارنا بھی جائز ہے، چاہے اس کو اس سے کاٹنے کا خوف ہو یا نہ ہو، یا پھر یہ کہ وہ ایک ضرب سے مرے یا 2 سے 3 سے جتنی بھی ضرب لگانے سے، جتنی بار مارنے سے مرے تو اس کو مارنا ضروری ہے، چاہے وہ سانپ ہو یا بچھو ہو. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 2 ابواب پڑھے ہیں. پہلا باب ہے باب النہی عن الالتفات فی الصلاۃ، اس کی 3 احادیث پڑھی ہیں، اور باب فی قتل الاسودین فی الصلاۃ کی 1 حدیث پڑھی ہے. ان کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے کہ سانپ اور بچھو کو مارنا جائز ہے یا نہیں. اور اسی طرح پہلے باب کے اندر التفات کی جو ہے وہ ہم نے جو ہے 3 صورتیں پڑھی ہیں کہ التفات تحویل الوجہ ہے نمبر 1، نمبر 2 تحویل الصدر ہے یعنی سینے کے ساتھ گھوم جانا، نمبر 3 بصرف العین ہے یعنی صرف آنکھ کو گھمانا. تو اس کی تفصیل بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے.
آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں التفات کی کتنی صورتیں ہیں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، نماز میں بچھو کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.